اچھا، یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں، میرے ذہن میں ایک خیال ہے، ہم ہیں تو مسلمان، اسلامی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، مگر معاشرے میں جو اپنے حالات دیکھتے ہیں وہ اسلام نظر نہیں آتا، اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ، اس کی کافی ساری وجوہات ہیں، لیکن اس میں اگر میں کہوں نا کہ بنیادی وجوہات اس میں ایک دو جو ہیں وہ یہ ہیں. ایک تو نمبر ایک کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام ہماری ترجیح میں کتنا ہے. ہوں، سب سے پہلی بات یہ ہے. دوسری چیز جو بڑی اہم اور بنیادی وجہ ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ ہم پیدائشی طور پر مسلمان ہیں. اللہ کا کرم ہے، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس وقت بھی، ہمارا اسلام کے ساتھ کتنا شغف ہے، ہمیں اسلام کا کتنا نالج ہے، بالکل. تو خدا نخواستہ اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو کیا لگتا ہے کہ ہم زندگی کے کسی موڑ پر جا کے اسلام قبول کر سکتے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام، یہ صرف ہماری زندگی کے اندر اگر جتنا اسلام ہے نا وہ اتنا ہی ہے کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں. یعنی ہمیں پیدائشی طور پر یہ ٹیگ ضرور مل گیا ہے ماں باپ کی وجہ سے یا اللہ کے کرم کی وجہ سے کہ ہم اسی فیملی کے اندر پیدا ہو گئے. ٹھیک ہے، جی یہ بالکل. ٹیگ ہمیں مل گیا مسلمانوں والا. اب ہوا کیا ہے اور ہوتا کیا ہے کہ اسلام، میں نے کہا نا کہ ہماری ترجیح میں نہیں. ترجیح میں نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسلام صرف اتنا ہی پڑھ اور سمجھا ہے کہ جتنا بچپن میں ہم سمجھتے ہیں کہ قاری صاحب سے ہم نے نورانی قاعدہ پڑھ دیا، میں مسلمان ہوں جی، میں نے یہ فرض ادا کر دیا، اور بہت ہوگی تو ہم نے ناظرہ قرآن مجید پڑھ لیا تو بس. اس کے بعد ہم نماز رٹ لیتے ہیں اور عبادات گھر میں، ظاہری بات ہے سال آتا ہے تو بڑے روزے رکھ رہے ہیں تو بچپن سے ہم ان کو بھی آج دیکھتے کل تو ہوئے. قرآن کی طرف بھی توجہ نہیں ہے، اگر ہم دیکھیں تو آج کل کے بچے وہ اس بھی طرح. وہ بھی دیکھیں نا، وہ یہی چیز ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں چلتی ہیں ترجیحات کے ساتھ. مطلب ہم نے ماں ہوں، باپ کو دیکھا وہ روزے رکھ رہے ہیں تو ماں باپ کو دیکھتے ہوئے بچہ گھر میں جتنے اور کام کر رہا ہوتا ہے، جیسے وہ ممی پاپا کہنا سیکھ لیتا ہے تو وہ اسی طرح ان کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھی روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے. اب جی روزے کے احکام مسائل کا ہیں ہم نہیں جانتے. زندگی کے دیگر معاملات کے اندر اسلام نے ہمیں کیا گائیڈ لائن دی ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. یعنی اسلام کو ہم زندگی کے اندر بطور دین نافذ نہیں کرتے. نہ یہ ہوں، ہمارے تصورات کے اندر کہیں پہ، لاشعور کے اندر بھی نہیں ہوتا کہ یار میرے ساتھ مسلمان ہونے کے ناطے اسلام کا ایک ٹیگ لگا ہوا ہے تو میں اپنی زندگی کو، میرے لیے کو کیا اوبلیگیشنز ہیں، کیا رسپانسبلٹیز ہیں میری، میں نے اس چیز کو قبول کیا ہوا ہے. اسلام ہے کیا، میں اس کو اسٹڈی تو کروں. عقیدہ توحید کیا ہے، یہ ہے کیا، میں اس کو پڑھوں تو صحیح، دیکھوں تو صحیح. پھر اس کے بعد زندگی کے ہر شعبے اور ہر معاملے کے اندر میں دیکھوں کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام دین ہے. دین کہتے ہیں کہ جو ہر معاملے کے اندر گائیڈ لائن دیتا ہے، ہر جی. گائیڈنس دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، کھانے پینے، یہاں تک کہ اپنی قضاء حاجت کے لیے آپ واش روم جا رہے ہیں تو اس کی بھی گائیڈ لائنز موجود ہیں. ایسا ہی ہے نا. ہاں، ایسے ہی ہے. یعنی آج کل ہم دیکھیں، ہم اسٹڈی نہیں کرتے، یہ بڑا اہم پوائنٹ آپ نے. اب اسٹڈی کیسے کرتے ہیں ہم کسی ادارے میں داخلہ لیتے ہیں. آج کل ہمارے اداروں کا نصاب بھی کچھ اس طرح سے ہے جو اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. وجہ اس کی میں نے جیسے عرض کی نا، اب ایک اور پھر آگے چیز یہی ہے کہ یہ ایک چیز تو ہوگی بنیادی، وہ فیملی سے ہوگی، ہوں، گھر سے. ایک چیز ہے کہ ماں باپ آپ کو سکھاتے ہیں کہ بالکل. وہ آپ کو بتائیں سکھائیں کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ہماری ترجیحات ہیں، ہم نے زندگی ان اصولوں کے مطابق گزارنی ہے. اب والدین نے اگر نہیں بتائیں تو پھر دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ انسٹیٹیوٹس میں جاتے ہیں، تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں پڑھائی کرنے کے لیے، ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہاں پر ایسی چیزیں ہوں. وہاں پر ہمارے ساتھ ایشو کیا ہے کہ ہم نے جو ایک اسلامیات کا سبجیکٹ رکھا ہوا ہے لازمی کے طور پر بھی، تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر فلسفیانہ گفتگو بہت ہوگی. جی بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، وہ اس کے ابتدائیہ مقدمہ سے لے کے اینڈ تک فلسفیانہ گفتگو ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا نالج نہیں مل رہا ہوتا. ہمیں اس سے گائیڈنس نہیں مل رہی ہوتی کہ یار میری زندگی کے اندر جو مسائل آنے والے ہیں ان کے احکامات کیا ہیں، ان سے کیا شرعی حکم کیا ہے چیزوں کا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے، اسی طرح پھر بہت بڑا پہلو وہ یہ ہے. اچھا، پھر ایک اور ایشو یہ آتا ہے کہ وہ جو کتاب کے اندر چیزیں ہیں نا، جی تو پڑھنے والا بھی اسی پرسپیکٹو میں پڑھ رہا ہوتا ہے اور پڑھانے والا بھی اسی انداز سے پڑھا رہا ہے. وہ کیا ہے، امتحانی نقطہ نظر. بالکل. یعنی وہ انما پریکٹیکلی الاعمال کچھ نہیں ہے. بالنیات والی بات ہے. یعنی پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہم. انما الاعمال بالنیات. پڑھانے والا بھی ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھا رہا ہے، جی پڑھنے جی. والا بھی ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھ رہا ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے رزلٹ بھی یہی نکلتا ہے کہ ایگزام پاس ہو گیا، دیٹس اٹ، ختم ہو گئی چیزیں. اس کے بعد وہ کہاں سے آنی ہے لائف کے اندر. صحیح ہے. یعنی وہ ترجیحاً یہ چیز نہیں پڑھائی جا رہی ہوتی کہ اس کو پڑھ کے بچہ یہ سیکھ لے، یعنی اس کی لرننگ یہ ہو جائے، یہ چیز سیکھ لے، یہ اس کی زندگی کے اندر اپلائی کرے اس کو. آپ دیگر ممالک کو اگر دیکھیں نا، جیسے جاپان کی ایک مثال دی جاتی ہے، ان کا ایجوکیشن سسٹم یہ ہے کہ وہ جو ایتھکس ہیں وہ بچے کو چھوٹی کلاس کے اندر سے پڑھانا سکھانا شروع کرتے جی ہیں. جی. جس وقت یہ ہمارے یہاں جس کو ہم کہتے ہیں نا کڈن گارڈن کے اندر بچے جاتے ہیں،
ٹھیک ہے، یہ جو نرسری پریپ سے بھی پہلے پلے گروپ کے بچے ہیں، تو اس ایج سے وہ بچوں کو، اب ظاہر سی بات ہے اتنی ایج کے اندر بچے نے کوئی میتھمیٹکس اور سائنس کے تو وہ پہاڑ تو نہیں سر کر لینے، تو ایسی ایج کے اندر وہ بچوں کو ایتھکس سکھا رہے ہوتے ہیں، وہ کمیونٹی سے سوسائٹی سے ایکسپرٹس کو بلا رہے ہوتے ہیں، مثلا ٹریفک کا ہے تو وارڈن کو لے آئیں گے، وہ ایک لیکچر دے گا، وہ بچوں کو بتا رہا ہوتا ہے جی لائٹس پہ آپ نے رکنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، ٹریفک کے یہ قوانین ہیں، وہ ہر ہفتے میں ایک لیکچر ہے۔ اسی طرح ڈاکٹرز ہیں، وہ آ کے بتا جائیں گے کہ بیٹا جی آپ کے ساتھ یہ پرابلمز ہو تو آپ یہ کریں۔ اخلاقیات کے حوالے سے ایون یہاں تک کہ ہمارا، مجھے یاد ہے کہ غالباً چھٹی ساتویں کا ایک کے زمانے کے اندر ہمارے اسکول کا ایک وہ چیپٹر تھا، اس میں یہ بات تھی، وہ کہتے کہ ہم نے وہ خاتون ہیں جن کا وہ اپنا سفر نامہ تھا، تو وہ میڈم کہتی ہیں جاپان کے حوالے سے کہ میں وہاں پر تھی تو میں نے کہا کہ بچوں کے حوالے سے میں بات کرتی، میں نے کہا کہ آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تو اس کے والدین مجھ سے ناراض ہو کہ آپ نے یہ بات کیوں کی۔ اچھا اب بڑی عجیب بات ہے یہ جی دیکھیے گا، تو بالکل، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے یہ بات بچے کو کیوں کہ جھوٹ کیوں نہیں بولنا چاہیے، تو میں حیران ہوئی، میں نے کہا میں نے تو اس کو ایک اچھی بات سکھانے کی کوشش کی ہے۔ اب اگلی بات اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے، انہوں نے کہا ہمارے بچے لفظ جھوٹ سے واقف ہی نہیں ہیں، اللہ اکبر، واہ، یہ پہلی دفعہ آپ کی وجہ سے یہ انٹروڈیوس ہوا ہے کہ بھی جھوٹ نام کی بھی کوئی چیز ہوتی یعنی ہے۔ تصور اس چیز سے اتنا دور ہیں کہ ان کے تصور میں بھی نہیں ہے کچھ اب ہے۔ دیکھیں ایتھیکل چیزیں، اب یہ چیزیں وہ بطور مذہب نہیں پڑھ رہے، بطور دین ان کی زندگی میں نہیں ہے، ہمارے لیے تو یہ اوبلیگیٹری چیزیں ہیں، لازمی چیزیں، ہم تو ویسے تو مسلمان تو ہمارے یہ فرائض میں شامل ہیں نا یہ چیزیں بنیادی طور پر، ان کے تو یہ فرائض میں نہیں ہیں، مطلب بطور اگر دین ان کا دیکھا جائے، یا وہ بدھسٹ ہیں یا ایدھسٹ ہیں، ایتھسٹ ہیں وہ لوگ، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یا تو وہ بدھ مت کے ماننے والے اور یا وہ سرے سے خدا کے انکاری ہیں، تو ہر دو صورتوں کے اندر اپنے دین سے تو وہی گائیڈ لائن نہیں لے رہے، لیکن انہوں نے اپنے لیے یہ نارمز بنائی ہیں، اخلاقیات بنائی ہیں، پریارٹیز یہ ایسی چیزیں، ہو ہاں، گئی ہیں۔ تاکہ معاشرے کی سوسائٹی بلڈنگ کے لیے یہی چیز ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو صرف یہ دیکھیں کہ ہم جو بحیثیت مسلمان ترجیح رکھیں اور پھر اس کے مطابق کہ میرے لیے جو اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے قرآن مجید کی شکل کے اندر، اس کے اندر کیا کیا گائیڈ لائن موجود ہے، پھر ایک پورا اسوہ دیا ہے جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ ایک چیز تھی کہ وہ بک کی شکل کے اندر لفظاً جی لکھی ہوئی ہے، جی، تو اگر کوئی کہنا چاہے کہ یار یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے تو بھائی ایک شخصیت نے یہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے، ہاں یہ بڑی بات ہے۔ انہوں نے سوسائٹی کے اندر امپلیمنٹ کیا اور ان حالات میں کیا ہے، جب آپ دیکھیں سام بھائی کہ وہ ورس سوسائٹی ہے، آپ عرب کے اس دور کے حالات، اگر آپ تاریخ پڑھیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ عرب اور وہ دور جو ہے بالخصوص عربوں کے اوپر وہ دور، قریشوں کے اوپر وہ دور جو ہے وہ بدترین دور ہے ان کا، ہاں بالکل، جہالت حالانکہ کا، اس وقت یہ عمل مشکل تھا بہت یہ زیادہ۔ چیزیں ایسا عصبیت عروج کے اوپر ہے کہ آپ کے جی، اندر خاندانی عصبیت پائی جاتی ہے، اس کے بعد آپ ہر وقت لڑائی جھگڑے کے اوپر تیار ہیں، جہالت بے تحاشا ہے، پرلے درجے کی جہالت ہے، عروج پر پہنچائی ہوئی ہے، تعلیم نام کی نہیں ہے، ایتھکس نام کے نہیں ہیں، جی، اخلاقیات کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں، ایسے ماحول کے اندر، اور پھر آپ بالخصوص جس وقت آپ یہ جو عصبیت ہے نا، نسلی عصبیت، یہ بہت بری چیز ہے، ہمیں بھی آج بھی دیکھیں تو یہ پنجاب کے خطے کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے، تو آپ اس کے اثرات دیکھیں کہ برادریزم کی وجہ سے ہمیں کیا کن کن پریشانیوں جی، کا سامنا، وہاں پر دیکھیں کہ فیملیز کی وجہ سے کیا ایشوز تھے، اور وہ لوگ جن کا تصور ہے یہ چیز بن چکے ہیں اور وہ بچیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، یہ سارے معاملات ہیں، وہاں پر پریکٹیکلی یہ کام کرنا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں یہ 16ویں 17ویں صدی اور یہ ابھی آ کر کے دنیا جنگ لڑتی اور یہ جو آج کل خود کو سو کالڈ سویلائزڈ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو جی، کہ ہماری جو ہے وہ بیسٹ سویلائزیشن ہے، ویسٹرن کلچر از موسٹ سویلائزڈ کلچر ان دا ورلڈ، تو 1960 62 70 تک ابھی تک، اور یہ 2020 کے اندر جب وہ امریکہ کے اندر ایک کالا مارا گیا تو بلیک لائف میٹرز کا جی، جی، یہ ایشو اٹھا ہے، تو اب تک تو یہ جنگ لڑی جاتی رہی ہے کہ کالوں کے حقوق جو ہیں وہ ہر جگہ پر ان کا استحصال ہو رہا تھا، حبشیوں کا، کالوں کا، رنگت کی وجہ سے، تو اس دور میں بھی سیم یہی کنڈیشن، اس سے کہیں زیادہ تھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ماڈرن دور میں بھی آ کر اب بھی حالات اگر یہ ہیں تو آپ تصور کریں کہ 1400 سال پہلے کے حالات کیا تھے، اس دور کے اندر ایک حبشی غلام کو اس کو اتنی عزت دینا، اور جب ایون یہاں تک کہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر کعبے کی چھت پر اذان دی تو وہ اب نام میرے ذہن سے اتر گیا، وہ کھڑے ہوئے تھے اور اس نے کہا کہ میرا باپ اگر یہ دیکھ لیتا نا تو وہ ادھر زندہ مار جاتا، اللہ، اور وہ بدر میں وہ قتل ہو چکا تھا وہ شخص، جی، جی، وہ کہتی ہے تصور محال ہے کہ حبشی ہو اور وہ اس کو ہاں، اتنی عزت ملے کہ وہ یعنی کعبے کی اس چھت کے پہ، اندر ویلیوز تھیں،
ہیومن ویلیوز رائٹس مطلب وغیرہ. اسلام لے کر کیا ہے یہ چیز کہنے کا آج کل کے مقصد دور میں تو اسلام کا میرے خیال سے اسے اتنا باؤنڈ کر دیا گیا ہے, اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے. یہ صرف ہماری سوچ ہے. ایسے ہی ہے یہ بیسیکلی جو پرابلم ہے نا. اب دیکھیں پھر یہ کیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے نا اسلام کو نتھی کیا ہوا ہے شکلوں کے ساتھ, اور وہ کیا ہے یہ ہماری جہالت ہے. ہم نے دین سمجھنے کے ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے. جیسے ہم گھر ٹھیکے پہ دیتے ہیں نا کہ ٹھیکیدار نے بنانا ہے تو ہم نے بس رہنے کے لیے وہاں جانا ہے, تو دین ہم نے ٹھیکے پہ دیا ہوا مولویوں کو, امام مسجدوں کو, علماء کو, کہ جو مدرسے سے پڑھے گا بس اسی کا دین, اسی کا کام ہے پڑھنا. وہ صحیح غلط جو پڑھ کے آئے سمجھا دے اور ہم نے اس کو تسلیم بھی کر لینا, اور سوسائٹی پھر اسی کے اوپر زندہ رہ رہی. اور کل ملا کے ہمارا دین رہ کتنا گیا, نمازوں کے اوپر, روزوں کے اوپر, جنازوں کے اوپر, نکاح کے اوپر, زکوٰۃ ہمیں پتہ ہے کہ روزہ زکوٰۃ حج آپ نے کرنا, یہ کرنا ہے, نکاح طلاق ہے, مر گئے تو جنازے ہیں, اور اس کے بعد ختم درود ہے. کل ملا حالانکہ کے یہی اسلام چیز ایسا ہے کہ ہر بندہ اسے آرام سے سمجھ سکتا ہے, اپنے پہ امپلیمنٹ کر سکتا ہے. آج کل کے دور میں یہ جو آپ نے فرمایا نا, ہم نے خود تو چھوڑ دیا, اب ہم سنی سنائی پہ عمل کرتے ہیں. خود پڑھو, خود اس کو سمجھنے کی کوشش اور کرو. دوسری چیز ہے کہ اس کی حقیقی روح کو سمجھنا. اصل چیز یہ ہے, صرف یہ نہیں کہ آپ نے اس کو پڑھ لیا, اصل چیز یہ ہے کہ اس کی حقیقی روح کو سمجھنا, وہ ہم سے چاہتا کیا ہے. ایک ہی ذہن نشین رکھیں, اسلام کو آپ جتنے بھی اینگل سے پڑھ کے آئیں گے نا, اور اس کے جتنے بھی لاز ہیں, قوانین ہیں, جن کو ہم شرعی احکام کہتے ہیں, ان کو آپ دیکھیں گے. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ اس کو ایک میں اس میں پوائنٹ میں بیان کروں کہ ان کا مقصود کیا ہے, تو ان کا مقصود سوسائٹی کے اندر امن لانا. یعنی آپ گھر کے اندر رہ رہے ہیں تو گھر کے جو آداب ہیں ایک فیملی کے اندر, ٹھیک ہے, کہ ماں باپ بہن بھائی آپس میں ان کے ریلیشنز کیا ہونے چاہیے, اسلام نے گائیڈ لائن دی نا, ان کو عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو بڑا ایک پرامن فیملی بن جائے گی. فیملی جو ہے وہ امن کے اندر ہے. پھر اسی طرح آپ اس کو سوسائٹی میں لیں کہ آپ جب سوسائٹی کے دوسرے لوگوں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, پڑوسیوں کے کتنے حقوق بیان کر دی, دوسرے لوگوں کے ساتھ میل جولا, تو کیا کیا آپ کو کن کن چیزوں کا احتیاط کرنی ہے, کیسے رہنا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک محلے کے لیول کے اوپر آپ امن کے طور پر رہنا شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے. اس کو آپ میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن نے جب یہ کہا نا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا, یہ بہت بڑی بات ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بڑی بات کیسے ہے؟ ایک چیز ہے آپ کا ظاہر, آپ میل جول کر رہے ہیں اور آپ کے معاملات ہیں, ان کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. اسلام نے کہا نہیں, بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی. تمہاری سوچیں بھی ایک دوسرے کے بارے میں پاکیزہ ہونی چاہیے. ایک سوشل لائف کا ایک رول بتا دیا کہ تم کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچو بھی نہیں. تم اتنے پاکیزہ ہو کہ تم باہر سے بھی صاف ستھرے ہو, تمہارے ریلیشنز ایک دوسرے کے بارے میں اچھے ہوں, تمہاری سوچ بھی ایک دوسرے کے بارے میں اتنی ہی اچھی ہونی چاہیے. آدمی کے لیے آئینہ ہے, یعنی وہ آئینے میں جس طرح خود کو دیکھتا ہے اگلے کو بھی ویسے. اب دیکھیں ایک بڑی پیاری یہ ہیومن سائیکالوجی ہے یہ ساری. جی, اگر اسلام نے کتنی پیاری بات ارشاد میں فرمایا کہ مومن ہوا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی بھائی کے لیے. جی, اس کو ہم ماڈرن ٹائم کے اندر, میں نے جب ہم ٹیکنیکل رپورٹ رائٹنگ کا ہمارا ایک سبجیکٹ بزنس ہم نے اس میں پڑھا, بزنس اسٹڈیز کے اندر, اس میں ہم کہتے ہیں یو فیکٹر. یو فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ جو بات آپ سمجھتے ہیں کہ بینگ کسٹمر, میں کسٹمر ہوں تو مجھے یہ انفارمیشن چاہیے, تو میں نے کمپنی سے لیٹر لکھنا ہے آپ کو, ٹھیک ہے, تو آپ کسٹمر ہیں میرے, تو میں کروں گا امیجن کروں گا کہ اسامہ کو کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہو سکتی ہیں, تو میں یہ سمجھ کر کے لکھوں, تو میں وہ ہوں, میں کسٹمر ہوں. اس کو یو فیکٹر کہتے ہیں. حضور نے یہ یو فیکٹر اس حدیث یعنی آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہو تو پہلے یہ دیکھو کہ اگر میں اس جگہ پہ ہوں تو میں کیا ڈیزرو کرتا ہوں. حضور نے یہ یو فیکٹر آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا اس حدیث میں. واہ واہ, ٹھیک ہے, کہ جو مومن وہ ہے, پھر میں کہ اس کو ایک وہ کیا کہتے ہیں پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا نا, اسٹینڈرڈ بنا دیا کہ ایمان لانے والا مسلمان ہو. یہ مطلب نہیں ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے آدمی, کہ بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہو تو پھر وہ اتنا زبردست ہونا چاہیے, اس کی لائف ہونی چاہیے اور پرامن زندگی ہونی چاہیے, دوسروں کو اس سے خیر ملنی چاہیے کہ وہ کیا کرے, وہ سوچے کہ یار اس کی جگہ پر اگر میں ہوتا تو میں کیا کرتا. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو اپنے لیے خریدے وہی دوسرے کے لیے خریدے, تو ہم نے سوچ لیا کہ جی کپڑے جیسے اپنے لینے تو نہیں, زندگی کے ہر میٹر کے اندر. مطلب میں آپ کو اگر ڈیل کرنے لگا ہوں, سپوز کہ میں آپ کا باس ہوں اور آپ میری جونیئر ہیں, تو میں اگر آپ سے ڈیل کرنے لگا ہوں ہارش انداز میں, تو میں جسٹ امیجن کر لوں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا, اس کا جونیئر, اور یہ میرا باس ہوتا, تو یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا, اور سلوک کرتا تو میرے اوپر کیا گزرتی, میں اس کو کیسے ڈیل کرتا, میں اس کو کیسے دیکھتا. اچھا, اس پہ آپ نے شروع میں جو بات کی تھی کہ ایک فیملی میں جو ماحول ہوتا ہے, پیرنٹس کی جو لائف ہوتی ہے, بچے اس سے سیکھتے ہیں. یہ اسلام جس طرح کہتا ہے کہ ماں کی گود ایک چھوٹے بچے کے لیے پہلی درس گاہ ہے. صحیح.
تو جب تک پیرنٹس کو ہی اس چیز کا پتہ نہیں ہوگا، اندازہ نہیں ہوگا، تو آگے بچے کی کیا تربیت ہوگی؟ اس کو آپ یوں دیکھ لیں، آپ تصور کر لیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں تو آپ کو اس سے ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس وقت جو سوسائٹی میں آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں، یعنی جو نسل اور بچے نظر آ رہے ہیں، میں اگر آپ کو ایک تھوڑا سا سخت جملہ بولوں، جو کچھ مینار پاکستان میں آپ نے دیکھا چند دن پہلے 14 اگست کو دیکھا، آپ سوچیں کہ یہ نسل ہے، اب اس نسل کی گود کے اندر جو اگلی آنے والی نسل ہے تو وہ کیا سیکھے اوئے گی؟ ہوئے، اور ہم یہ خود کو واقعی دیکھ، بہت بڑی بات ہے اور ٹھیک ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اور اب ہم دیکھ لیں کہ ہمارے والدین تھے تو ہم نے ان سے کیا سیکھا، وہ کس مزاج کے اور اخلاقیات کے اور تعلیم کے لوگ تھے، اور ہم نے ان سے کیا سیکھا تو ہم یہ بنے، تو ہم سے جو آگے نسل پرورش پانے والی ہے وہ کیا بنے گی؟ ایسی مائیں بھی تھیں، آپ کی اس بات سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، اور یہ بات حقیقت پہ مبنی ہے، کوئی اس میں کسی قسم کا مبالغہ نہیں، کہ والدہ نے اپنے پیٹ سے ہی حافظ قرآن پیدا کی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، یہ آپ نے بڑی زبردست تربیت، بات کی ہے۔ وہ یہ ہے، دیکھیں اس دور کے اندر والدین جو ہیں وہ خود تقوی طہارت والے ہیں۔ اب اگر ہم حضور یہ باتیں، اب ہم نے کیا یہ ایشو ہے، دیکھیں اب یہ میں اس پہ آپ کو لے کے آؤں نا کہ ہم نے اسلام کی اصل روح کو نہیں سمجھا۔ ہم حضور غوث پاک کی بات کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، نام چونتے ہیں، سب کچھ ہماری زندگی کے اندر بہت ادب اور عقیدت ہے، ہم نے ان کو ادب اور عقیدت کی وجہ سے بہت اوپر رکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے ان کی لائف کو اسٹڈی کر کے اس سے جو حاصل کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ اور وہ کیا ہے کہ آپ ان کے دونوں پیرنٹس کو دیکھیں، واہ، ماں اور باپ کو دیکھیں کہ ان کا تقوی اور طہارت کا لیول کیا ہے، وہ دونوں دین کے اوپر کس طرح کے عمل پیرا لوگ ہیں، کہ باپ ہے تو وہ ایک سیب کا حساب دینے کے لیے واپس پہنچے جا رہے ہیں، اور ماں ہے تو ان کے بارے میں باپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کہ اس نے نامحرم کو نہیں دیکھا، اندھی ہے، لنگڑی ہے، گونگی ہے، گنگی ہے، لیکن ایک فلسفہ ہے جو ایک عام انسان کو سمجھ نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیں نا کہ یہ والدین تھے تو اولاد کیسی پیدا ہوئی، جس کو ہم شیخ عبد القادر غوث جیلانی کو اعظم غوث کہتے ہیں، اعظم وقتی کہتے غوث، ہیں، ٹھیک ہے، وہ صرف یہ غوث اعظم کرامات کی وجہ سے غوث اعظم نہیں بہت ہے، ہی وہ بڑی بات۔ اخلاقیات کی وجہ سے غوث اعظم ہے، وہ اپنی تعلیمات کی وجہ سے غوث اعظم ہے، وہ اس مرتبے پر ہے، وہ کرامات کی وجہ سے نہیں ہے، وہ علم کی وجہ سے۔ پھر آپ دیکھیں، اب وہی جو بات آپ نے کی، میں آپ کی بات کوئی سیکنڈ کرتے ہوئے کہوں گا کہ آپ نے کہا جی ماؤں نے یہ پیدا کیا ہے، تو بھائی ان کی بھی تو ماں نے ہی کہا تھا کہ بیٹا زندگی کا ایک اصول ہے کہ جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولو، ایسے ہی ہے۔ اور انہوں نے اس کو عمل، انہوں نے کہا جی زندگی باقی کام سارے اپنی جگہ پر، مجھے ماں نے کہا تھا کہ جھوٹ نہ بولنا ہے، 40 دینار جائیں باہر میں، واہ، لیکن ماں کی نافرمانی نہیں اور ہونی چاہیے۔ نتیجہ دیکھ لیں کتنا پیارا نتیجہ نکلا ہے کہ سبھی کی اصلاح۔ یہ محبت ہے نا، وہ اقبال نے کہا نا کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی یہ شمشیر ہے۔ پختہ یقین ہو چیزوں کے اوپر، آپ کا ایمان ہو اسلام کے اوپر، اپنے مذہب دین کے اوپر، جس کے اوپر ہم عمل پہ رہے ہیں اس کے اوپر پختہ یقین ہونا چاہیے، جو اس کے احکامات ہیں ان پر عمل پہ آپ، پھر مسلسل استقلال کے ساتھ مستقل بنیادوں کے اوپر مستقل مزاجی کے ساتھ عمل ہونا چاہیے اس تعلیم کے اوپر جو اس دین نے دی ہے، محبت فاتح عالم۔ پھر زندگی کے اندر آپ محبت کا شکر ڈال دیں تو پھر آپ کو سوسائٹی کے اندر ہر طرف مٹھاس ہی مٹھاس نظر آئے آج گی۔ کل کے دور میں تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں یار اسلام یہ کہتا ہے، جب کہ تم مسلمان ہو کے یہ کر رہے ہو، کہتے ہیں یار کیا تم نے مشکل بنا دی ہے۔ مشکل بھی بنا دی، اور آپ کو ایک جملہ سننے کو ملتا ہوا، اگر اس کو کہیں یار اسلام یہ کہتا ہے یار بہت ہر جگہ مذہب کو نہ گھسا جائے۔ یہ اس کی وجہ آپ نے یہی ہے، میری بات کو الفاظ دی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے دین سے ناواقف بھی ہیں اور دور بھی ہیں۔ ہم دین سے اتنا ہی واقف ہیں، جو میں نے پہلا جملہ میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا، میں پھر اسی پر آؤں گا کہ ہم صرف پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان ہیں، ورنہ ہماری پوری لائف کی ترجیح کے اندر کہیں پر بھی اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بالکل، ہم صرف پیدا ہوئے تو باقی ہم نے کہاں تک خود ایفرٹ کیا کہ یار میں لرن کروں اپنے دین کے بارے میں۔ باقی چیزیں دیکھیں، آپ اس کو یوں بھی لے لیں نا کہ ہم زندگی کا ہر فیصلہ اچھا کر رہے ہیں، بچہ اسکول بیکن ہاؤس میں پڑھنا چاہیے، فیس 25,000 دینے کے لیے تیار ہے، ہمیں اس کی فکر معاش ہے کہ یار یہ آگے چل کر اچھا کما لیں، ہمیں اس چیز کی فکر ضرور ہے۔ ترجیحات کا فرق میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور ضروری نہیں ہے کہ بچوں کو آپ مدرسے میں بھیجیں گے تو بچہ، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی درس نظامی 10 سال پڑھے گا تو یہ اس نے اسلام نہیں، وہ زندگی کے کوئی بھی کام کر رہا ہو لیکن وہ ساتھ ساتھ اپنے دین کو پڑھ رہا ہو، سیکھ رہا ہو، دیکھ رہا ہو، والدین سے پڑھے، اسکول سے پڑھے، کہیں پر کچھ نہ کچھ ایسی دانستہ ایفرٹ کر رہا ہو کہ جس کے ذریعے وہ اپنے دین کے ساتھ اس کی ترجیحی بنیادوں پر اس کو لرن کر رہا ہو۔ ہم تو ہم معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات بھی کاٹ رہا ہوں کہ آپ اسی سے اندازہ لگائیں ہماری ترجیح اتنی ہے کہ ہم قرآن کو درست تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھنا جانتے۔ ہم نے برکت کے لیے بس رکھ دیا، اور اللہ کا شکر ہے یہ بھی تصور ہے کہ صرف برکت حاصل ہوتی ہے، ورنہ وہ بھی کجا ہمارے خیال۔
تو بلکہ ہم نے غلاف چڑھا کے ایک رکھ دیا ہے، اور اس کے علاوہ اس سے ہم لرننگ نہیں کر رہے نا. ہم انگریزی کی بہت اچھی اچھی کتابیں پڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیں آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو آپ کو بڑے بڑے مفکرین، مغربی مفکرین کے نام ملیں گے. فلاں یہ کہتا ہے جی، فلاں نے بڑی اچھی بات کی ہے، فلاں نے بڑی اچھی بات کی ہے. اس سے زیادہ اچھی بات ہے جب تم یہ کتاب کھول کے دیکھو گے نا تو وہاں لکھی ہے تمہارے. اور رب سے بڑے تو نہیں ہیں نا یہ لوگ، اللہ سے بڑے تو نہیں ہیں یہ لوگ. اللہ سے اچھی اور پکی اور سچی بات تو یہ نہیں کر سکتے. تو کبھی اس کتاب کو بھی کھول کے میرے بھائی دیکھ لو کہ اس میں کیا لکھا ہم ہوا ہے. دیکھتے نہیں ہیں کہ آج یہ ایکسپیریمنٹ ہوا، یہ تجربات ہوئے، یہ نتائج نکلے. اور جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں اسلام کی 1400 سالہ یا 1500 سالہ زندگی عصر جاہلی کے بعد، تو وہ چیز آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں. انہوں نے چیزوں کو پریکٹیکلی، ان چیزوں کو اپنے عمل کے اندر وہ لے کر کے آئے. انہوں نے دیکھا. میں نے کہا نا کہ اگر آپ کہنا چاہیں کہ یار اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ بہت زیادہ آئیڈیل ہے، یہ پاسبل نہیں ہے، تو آپ دیکھیں کہ ایک سوسائٹی کے اندر انہوں نے پریکٹیکل اس کو کر کے دکھایا ہے. اس چیز کو پوری ایک سوسائٹی بنا کر کے دکھائی، پوری سوسائٹی ڈیولپ کی. اس کے بعد حضور رخصت ہوئے اور 23 سالوں میں کر کے دکھایا کہ ایک ایسا. اسی لیے تو جب اس نے کتاب لکھی نا دنیا کے 100 عظیم لوگ، تو آپ اس ہاں کا ہاں دیباچہ پڑھیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے محمد کو کس وجہ سے پہلے نمبر پہ رکھا. تو اس نے انسانی تاریخ کا پورا دھارا تبدیل کر دیا، ناممکن کو ممکن بن گیا، اور صرف 23 سالوں میں. اور ان 23 سالوں کا بھی ایک کمال آپ دیکھیں. یہ 23 سال ہے لیکن جو 40 سال آپ نے گزارے، تو قرآن نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ محبوب آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ رب کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے، تو لقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون. واہ. اگر تم عقل رکھتے ہو نا تو میری زندگی دیکھو، میں نے بے عیب زندگی گزاری ہے. تمہیں کردار نظر آئے گا، اخلاق نظر آئے گا، ٹھیک ہے. تمہیں ہر اپنے چیز عمل کو دلیل بنایا. اپنے عمل کو دلیل بنایا. سب سے پہلے عمل ہے، یعنی باقی ہر چیزیں چیز. کتابوں سے صرف نہیں، چیزیں کہنے اور نصیحت اور واعظ اور تقریروں کے ذریعے نہیں، وہ چیزیں آپ کے اپنے عمل سے جو ہے وہ. پھر نشست ہمیں رہی تو پھر ہدایت اس ہے. پہ تفصیلی اور آپ سے گفتگو کریں انشاءاللہ گے. بہت اچھی گفتگو فرمائی آپ نے، بہت اچھی.